اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے دین اسلام کی روشنی اس دنیا میں پھیلی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اسلام مخالف طاقتوں نے مختلف فرقوں، مذہبوں اور مختلف تنظیموں اور تحریکوں کی صورت اختیار کر کے دین اسلام کو ہر پلیٹ فارم پر ہر ممکنہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی مختلف صورتوں میں جاری ہے، جن کے مناظر ہمیں پاکستان کی مختلف سڑکوں پر کبھی عورت مارچ اور کبھی طرح طرح کے اسلام مخالف مارچوں کی صورت میں نظر آنے لگے ہیں، اور ان کا مقصد پاکستان کو اسلامی ریاست سے بدل کر ایک لبرل ریاست بنانا ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے جو نظریہ اسلام اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ماریز وجود میں آیا، اور اسے اسلامی دنیا میں اسلام کے قلعے کی اہمیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر اسے ایک لبرل ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر پلیٹ فارم پر انویسٹمنٹ اور کوششیں کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان میں مختلف فرقے سرگرم ہیں جو انہی اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ ان فرقوں میں 3 فرقے ہمیں سر فہرست نظر آتے ہیں، جن میں قادیانی فرقہ، ملحد فرقہ اور لبرل فرقہ شامل ہیں۔ جو افراد علم و شعور رکھتے ہیں وہ ان تینوں فرقوں کے کارناموں سے بخوبی واقف ہوں گے، اور جن افراد کو ان فرقوں کے حوالے سے معلومات نہیں، ان کی اطلاع کے لیے میں ان تینوں فرقوں کی مختصراً وضاحت کرتا ہوں، غور اور توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ قادیانی فرقہ۔ قادیانی، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ ایک ہی ہیں، اور یہ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور کافر ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو شخص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے، اور قادیانی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ 30 جون 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، جس پر قومی اسمبلی کی کارروائی ہوئی۔ 6 ستمبر 1974 تک بحث اور تمہیز کے بعد اسے ایک قانونی شق کی حیثیت دے دی گئی، اور قانونی طور پر قادیانیوں کو کافر اور مرتد قرار دے دیا گیا، اور اسے آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس قانون کے مطابق قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، اپنے عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے خطوط اور کتابوں میں بسم اللہ اور دیگر قرآنی آیات نہیں لکھ سکتے۔ لیکن پاکستان میں قانون کی بالادستی کمزور ہو جانے کی وجہ سے قادیانیوں کے عبادت خانوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ لوگ خود کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملحد فرقہ۔ ملحدین جس نظریے کو مانتے ہیں اسے الحاد کہا جاتا ہے۔ الحاد کا عربی زبان میں لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد کو انگریزی زبان میں ایتھیسم بھی کہا جاتا ہے، جس کا اردو زبان میں مطلب لا مذہبیت یا لا دینیت لیا جاتا ہے۔ الحاد اسلامی مضامین میں استعمال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے جو کافروں یعنی خدا کے نہ ماننے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ الحاد کے پیروکاروں کو ملحد، دہریے، مادیت پرست یا ایتھسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین سماجیات کے جائزے کے مطابق دنیا میں 1 ارب ملحد موجود ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ ملحدین چین میں ہیں، جن کی تعداد 40 کروڑ ہے۔ ملحدین کا خیال ہے کہ دنیا کسی خدا نے نہیں بنائی بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے، یا پھر پہلے سے موجود تھی اور مختلف اشکال میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ ملحدین صرف ان باتوں پر یقین کرتے ہیں جن کا کوئی عقلی یا سائنسی ثبوت ہو۔ تقریباً تمام ہی ملحدین لچکدار نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تھیوری غلط ثابت ہو جائے یا ترمیم کے قابل ہو تو وقت کے ساتھ چلتے ہوئے اسے تبدیل کر دینا ہی صحیح مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنس اور دنیاوی علوم کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ خدا کے وجود کا اقرار کرنا اور قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور ملحدین ان دونوں عقائد کو نہیں مانتے، اس لیے یہ دنیا سے اسلام کو مٹا کر پوری دنیا پر الحاد کا راج چاہتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں۔ لبرل فرقہ۔ لبرلزم ایک ایسی سوچ ہے جس میں ہر فرد اپنے نظام زندگی کو واضح کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس سوچ کے حامل افراد میں انسان کی بحیثیت فرد آزادی اور ذاتی مصروفیات کے اظہار اور ترقی میں کسی بیرونی مداخلت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، خواہ یہ مداخلت مذہب کی طرف سے ہو یا ریاست کی طرف سے ہو۔ فرد اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں بالکل آزاد ہے۔
مذہب کے نام پر بے جا پابندیوں کے خلاف رد عمل کے طور پر اٹھنے والی تحریکوں میں لبرلزم بھی شامل ہے، جس کا بنیادی فلسفہ ہی انسان کی ہر طرح سے کلی آزادی ہے۔ بنیادی طور پر لبرلزم کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کا جو جی چاہے وہ کرے۔ لبرلزم زبردستی کی حریت اور آزادی کا قائل ہے، جبکہ اسلام ایک پاکیزہ، صاف اور شفاف مکمل نظام حیات ہے، جس میں کسی طرح کی عریانیت، عیاری، مکاری، زناکاری، سود خوری اور دیگر صفات رذیلہ کا کوئی مقام نہیں ہے، جبکہ لبرلزم لوگوں کی ایسی حریت کا حامی بناتا ہے جس میں عریانیت اور لادینیت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لبرل فرقہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ ان تینوں فرقوں کے کام کرنے کا انداز اور نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے دین اسلام کو نقصان پہنچانا۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ فرقے دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں ہر پلیٹ فارم پر جدوجہد کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی پلیٹ فارم ہو یا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم۔ ان کی سرگرمیاں آپ کو ہر جگہ ہی نظر آتی ہوں گی۔ ان تمام باطل فرقوں کا مقابلہ ہم نے ہی کرنا ہے، اور اپنے اہل خانہ، اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے۔ ان باطل فرقوں سے لڑنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کو روکنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ اگر انہیں ابھی نہ روکا گیا تو یہ اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ پھر انہیں روکنا ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں عقل و شعور عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام باطل فرقوں کو پہچان کر انہیں روکنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔